السلام علیکم ایکویریس دوستو، میں آپ سے بہت خوش ہوں۔ مجھے بڑا مزہ آتا ہے ایکویریس کی گفتگو کرتے ہوئے، بلکہ میں جب یہ پلان کرتا ہوں نا کہ میں آج کا ہر اس کو ڈسکس کروں گا ویکلی، تو آپ یقین کیجئے گا آپ کا جو سائن ہے وہ 11th ہے، لیکن آپ میری ذہن پتہ کیوں؟ چونکہ ابھی ریسنٹلی میرا نیا چینل ہے اور اس کے اوپر جب ہمیں ڈیٹا ملتا ہے کہ کس سائن کو کتنے لوگ دیکھ رہے ہیں، مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں تو مجھے ایکویریس لوگ سب سے زیادہ دکھائی دیتے ہیں۔ تو ایک ریکویسٹ آپ سے کرتا چلوں، آپ دیکھتے تو ہیں، آپ سنتے تو ہیں، چینل سبسکرائب بھی کیجئے گا، دوستوں میں پھیلائیے گا بھی۔ اور شاید آپ کو یاد ہو میں نے بتایا بھی تھا کہ اس سائن کے لوگوں کے ساتھ میری بڑی انسیت بھی ہے، میرے بہترین دوست اسی سائن سے ریلیٹڈ ہیں۔ ایسے دوست جو انکنڈیشنل آپ کے فیور میں آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، اچھے برے وقتوں میں، جو آپ کو انٹرٹین کر رہے ہوتے ہیں، آپ سے محبت کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ کا سائن بھی ایسا ہی ہے، بھلے ایکویرین بڑے حساس لوگ ہوتے ہیں، لیکن اچھے دوست ہوتے ہیں، برے وقت میں ساتھ کھڑے ہونے والے ہوتے ہیں، حساس بہت ہوتے ہیں۔ آپ کو لوگوں سے شکوہ بھی ہو سکتا ہے کہ لوگ آپ کے جذبات احساسات کی قدر نہیں کرتے، یہ بات اپنی جگہ پہ بجا ہے۔ لیکن اس وقت جب میں یہ دیکھتا ہوں تو آپ کی اپنی پلانٹری پوزیشن ماشاءاللہ بہت پازیٹیو اور بہترین بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ جوپیٹر کے اسپیکٹ جب آپ کے سائن میں بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں تو یہ بہت مزے کا ایک اینگل ہوتا ہے، اور اس اینگل کی وجہ سے ہماری زندگیوں میں بہت سی پازیٹیو تبدیلیاں آتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ ان تبدیلیوں کی وجہ سے ہم بڑے فوائد لے سکتے ہیں اپنے دوستوں سے، اپنے لوگوں سے۔ اور خاص کر جیسا میں نے آپ سے کہا تھا کہ رینوویشن، گھر، چیزیں، پراپرٹی بنانا، بیچنا، ری سیٹل کرنا، ری شیڈیول کرنا، شفٹ کرنا، یہ آپ کا بیسٹ ٹائم ہے، کیونکہ کچھ عرصے تک جوپیٹر جو آپ کا ستارہ ہے، یہ آپ کا ستارہ نہیں، آپ کا ستارہ تو خیر سیٹرن ہے، آپ کا جو رولنگ پلانٹ ہے، البتہ جسے ہم کہتے ہیں آپ کی خواہشات کا گھر، سیجیٹیرین 11th ہاؤس کا جو لارڈ ہے، جو پلانٹ ہے، یہ آپ کے 4th ہاؤس میں موجود ہے۔ یہاں دو چیزیں ہوتی ہیں، ماں کی دعا، ماں سے تعلق رکھنا، ماں سے ربط رکھنا، ضابطہ رکھنا، بزرگوں کے پاس بیٹھنا، ان کو ٹائم دینا، یہ بڑی اہم چیز ہے۔ ایک، اس سے آپ کی ایموشنل لائف بہتر ہوگی، آپ کے اندر ایک خیر کا فیکٹر ڈیولپ ہوگا، آپ کچھ کرنے کی طرف مائل جہاں سوچتے ہیں وہاں پریکٹیکلی قدم اٹھائیں گے اور آسانیاں پیدا کریں گے، جن کے صلے میں آپ کی زندگیوں میں بہت سی آسانیاں پیدا ہوں گی۔ 9th ہاؤس آپ کا بڑا سرگرم ہے، سورج، مارس، مرکری، یہاں پہ بہت سے ستارے جمع ہیں۔ یہ ایک ایسا سا وقت ہوتا ہے جہاں اسپرچولی آپ کے اندر، جسے کہتے ہیں نا، آپ کا ذہن بڑھتا ہے، گرو کرتا ہے۔ ایسے بہت سے سوالات جو زندگی میں اٹھتے ہیں، جن کا جواب نہیں ملتا، اس کی تلاش میں نکلتے ہیں، اپنی الہامی کیفیات آپ کے اوپر طاری ہوتی ہے، اسپرچولی آپ انلائٹڈ ہوتے ہیں، مذہب کی طرف مائل ہوتے ہیں، بھلے آپ مذہب کے اوپر پریکٹس نہ کرنے والے ہوں، لیکن جسے کہتے ہیں نا کہ خالق و مالک، کریٹر، بنانے والا، اس سے آپ کا ایک شعوری اور لاشعوری تعلق وابستہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کی شخصیت میں بہترین سٹرینتھ پیدا ہوتی ہے، سکون پیدا ہوتا ہے، توکل پیدا ہوتا ہے، اور وہ جو پازیٹیو انرجی ہے وہ آپ کے چہرے اور آپ کی شخصیت میں جھلکتی ہے، جسے آپ پھیلا سکتے ہیں، دوسروں کی زندگیوں میں بہتری بھی پیدا کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ہائر ایجوکیشن کی اگر خواہش ہے، ایسے لوگ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان کے ایڈمیشنز، ان کے راستے آسان ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، باہر جا کے پڑھنا چاہتے ہیں، اس کے لیے بھی آسانیاں ہیں، حتیٰ کہ اتنا خوبصورت وقت ہے کہ اگر آپ اسکالرشپ یا ایسی چیزیں کرنا چاہتے ہیں وہ بھی آپ کے لیے بہتر ہوں گی۔ لیکن اہم چیز، اسپیشلی میں فیمیل کے لیے خاص کہوں گا کہ ذرا سا آپ کو محتاط رہنے کی کوشش کرنی ہوگی، کیونکہ آپ بہت زیادہ حساس ہیں، کیونکہ ایک خاص مارس اینڈ راہو جب اپوزیشن ہوتی ہے تو یہ فیمیل کے لیے میل ریلیشن شپ میں ذرا سا ٹچی ایریا ہوتا ہے، جہاں آپ خود شاید زیادہ حساس ہوتے ہیں اور آپ کو معمولی سی بات بھی بری یا بڑی لگتی ہے، جس کی وجہ سے رفٹ ڈیولپ ہو سکتی ہے، تعلقات میں ایک سرد مہری سی پیدا ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ اگر اس طرح کی کوئی کیفیت آپ کی زندگی میں ہے، یا آپ سمجھتے ہیں، سوچ رہے ہیں کہ ایسا کچھ ہے، تو اس کو سیریس نہ لیجئے گا، بلکہ بات کیجئے گا۔ میں نے ورگو سائن میں بھی ایک بات کی تھی، اور وہ یہ کی تھی کہ کمیونیکیشن ہماری زندگی میں بہت سی غلط فہمیوں کی ایک چابی ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے گفتگو کرنا، کسی سے پوچھنا کہ کیوں آپ خاموش ہیں، کیوں چپ ہیں، کیا آپ کو مجھ سے کوئی شکوہ ہے؟ پوچھنا بہتر ہوگا، بجائے اس کے کہ ڈائریکٹ یہ کہنا کہ آپ چپ کیوں ہو، شکوہ کرنا۔
شکوے میں اور ان دونوں میں بہت زیادہ فرق کیفیت ہوتی ہے. تو جہاں آپ کے ساتھ بہترین پلانٹری پوزیشن بنی ہوئی دکھائی دیتی ہے، وہاں اس سلسلے میں نے اسپیشلی کہا کہ فیمیل جو ایکویریس سائن کی خواتین ہیں، آپ کے لیے ذرا سا وقت محتاط ہے، جہاں آپ اپنی ایگریشن اور غصے کو ذرا سا کنٹرول کریں گے. کیوں کہ اگر بولنے کی طرف آپ آئے تو شاید اتنے بے ربط اور اتنے شدید ہو جائیں کہ جہاں پہ جو چیزیں آپ کہنا چاہتے تھے وہ تو شاید نہ ہو، نئے مسائل آپ کے اس انداز سے پیدا ہو جائیں. تو لگتا تو ہے کہ آپ انشاءاللہ بہت محتاط ہوں گے، لیکن کبھی کبھی ہماری کیفیات ایسی ہوتی ہیں، ہم جو نہیں بھی کہنا چاہتے وہ کہہ دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ایک نیا پنڈورا باکس کھل جاتا ہے، ایک نئی جسے کہتے ہیں نا کہ آربیٹریشن یا پنچایت کھل جاتی ہے جیسے عام زبان میں، فلاں نے یہ کہہ دیا، ایسا کہہ دیا، ایسا کہہ دیا. اور ویسے آپ کا سائن اس طرح کا ہے کیونکہ ایکویریس لوگ جو ہیں کبھی کبھی ایسا بھی کر دیتے ہیں، بجائے ایسی گفتگو شری میں جذبہ جائے بھاڑ میں جو بھی ہوتا ہے، بس میں نے سوچ لیا تو سوچ لیا. لیکن ایک اور بڑی خوبصورت بات ہے آپ کی کہ اگر آپ کبھی کچھ ایسی بات کر بھی دیتے ہیں تو پھر کچھ دنوں کے بعد خود بھی سینسٹیو ہو جاتے ہیں، آپ کو خود بھی احساس ہونے لگتا ہے، اور بڑی خوبصورتی سے آپ اپنی اس وقتی کیفیت کو دور کرنے کے لیے تعلق بھی پیدا کرتے ہیں اور معافی بھی مانگ لیتے ہیں. آئی لو یو کیورین پیپل، اسٹے بلیسڈ، اسٹے ہیپی، خوش رہیے. زندگی بہت خوبصورت ہے، اور آپ جیسے لوگوں کا ہماری زندگی میں بہت رول ہے، بہت دخل ہے. دعائیں آپ کے لیے. رب رکھا.